السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں نا چودھری، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ لوگ کنٹینٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ سرحد پار سے بھی لوگ کے کمنٹس میں پڑھتی بھی ہوں، اور آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح سپورٹ کیجیے۔ اور بات کروں گی نانکانہ صاحب میں پیش آیا یہ خوفناک حادثہ اور واقعہ۔ نو ڈاؤٹ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی مذہب، ذات پات سے بالاتر ہو کے انسانیت کے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے آواز اٹھائیں، چاہے آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کسی انسان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو ضرور اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن یہاں پر المیہ کچھ الگ ہے۔ ہر ملک، ہر ذات پات میں لوگ صرف انا پرست ہیں، ان کی ایگو ہرٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کے مطابق بنایا ہوا ان کا مذہب ہے، جس کو اگر کوئی بے حرمتی کرے گا تو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ پاکستان میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم آواز اٹھاتے ہیں، جو بھی واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، سخت قانون موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے ووکل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا جناب کل، نانکانہ صاحب میں ایک شخص حارث نام ہے جس کا، کچھ اس فارم میں قرآن پاک کے صفحات کو لے کر اس نے بے حرمتی کی، اور یہ چھری جیسے پیج کے اندر ہے آپ کو نظر آ رہی ہو، اور ساتھ میں یہ ایسے، اور ساتھ میں اپنی بیوی، سابقہ بیوی کا نام لکھ کے، رشتہ داروں کا نام لکھ کے وہ ایک ایک گلی کا چکر لگا رہا تھا، اور وہ اوراق کو نعوذ باللہ پھینک رہا تھا راستے میں، جو کہ بالکل کسی بھی مسلمان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی۔ تو قانون کا سہارا لیا، لوگوں نے اس کو تھانے میں بھیج دیا تھا، پکڑ کے تھانے میں لے گئے کہ یہ تو مجرم ہے۔ اب ہوا یہ کہ تھانے تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ لے گئے، لیکن آپ قانون نہیں بن سکتے، آپ قانون کو ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، آپ کسی کی موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ موت کا فیصلہ، سزا جزا کا فیصلہ اللہ کے بعد عدل و انصاف کا قانون ہر ملک میں موجود ہے، ان کو کرنے دیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا ہے، کسی بھی، اگر ہم بات کریں ملک کی، کسی بھی قانون کی، کسی بھی آئین کی، تو ایک ذات ہے جو کہ انصاف دیتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ والا انصاف آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ قانون کے رکھوالے نہ بنے۔ ہوا جناب یہ، جب اس کو قانون کے حوالے کیا، اس کو تھانے میں لے گئے، تو پھر لوگوں نے دھاوا بول دیا، بڑی تعداد میں علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور کچھ یہ مناظر تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ شور و غل مچ گیا وہاں پہ کہ یہ اس مجرم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو جرم دیں گے۔ پھر میں کہتی ہوں کہ تھانے، یہ عدالتیں، یہ کچہریاں کیوں بنائی ہیں جب آپ خود ٹھیکیدار بن گئے قانون کے؟ جب آپ نے سزا جزا کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر قانون کس لیے؟ پھر تھانے کس لیے؟ پھر یہ ایس ایچ او کس لیے؟ پھر یہ ڈی ایس پی کس لیے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ویڈیو صرف یہ ہیں کہ جناب اس کو تھانے سے نکال لیا گیا اور پھر اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ویڈیو میں دکھانی نہیں چاہ رہی، لیکن ایسے مارا گیا اور ایسے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو مار دیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھانے سے اتنی سیکیورٹی ویک تھی کہ وہاں سے اس کو نکال کے لے آئے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم خود ہی اس کو سزا و جزا دیں گے، میرے خلاف بھی آپ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کی بے حرمتی چاہے پاکستان میں ہو یا پھر ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پہ یقین ہے، ہمارا نبی پہ یقین ہے، قرآن پاک پہ یقین ہے، لیکن اس کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن قانون موجود ہے اس کو سزا دینے کے لیے۔ جب اسلاموفوبیا کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اور اب بھی کچھ واقعات آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو سخت ہونا چاہیے، ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن اپنے ملک میں جب آپ کے ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تب آپ کے یہ قانون اور قوانین کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر آپ ان کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کیجئے۔ بالکل اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی جب آپ قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھتے ہیں، پاک کتاب ہے پوری دنیا کی، لیکن وہیں پر قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، کسی کی جان نہیں لینی۔ کسی کی جان لینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ نے کسی کی جان لی۔ آپ قانون نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ تھانے میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ وزیر اعظم صاحب نے، نگراں وزیر اعلیٰ نے اس معاملے کا نوٹس لیا، ڈی ایس پی کو معطل کر دیا، ایس ایچ او کو علاقے کے معطل کر دیا۔ تو یہ کچھ ایکشن جو کہ حکومت لیتی ہے، لیکن کچھ آپ ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ آپ نے کسی کو ایسے ننگا کر کے اس کی لاش کو پورے محلے میں، پورے علاقے میں گھمایا اور آپ کی روح کو تسکین مل گئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے آپ کا اللہ، آپ کا نبی خوش ہوگا؟ لیکن
پلیز اپنے اوپر غور کیجیے، اپنی پرسنالٹی میں سدھار لے کر آئیے. جو قانون آپ انٹرنیشنل لیول پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی قانون یہاں پر بھی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ قانون موجود ہے اور اس کو ضرور سزا ملے گی. اس کا مطلب کہ آپ کو ہمارے ملک کے قانون پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ویڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.